کون عمران خان کا سودا کر چکا ہے, کس نے لمبا لیٹ کر اور کمپرومائز کر لیا ہے, ہر چیز سامنے آ گئی ہے. میرے پاکستانیوں, آپ کو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آئے گا جب میں آپ کو یہ کلپ سناؤں گا. آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے یہ سن چکے ہیں, میں نے اس کو ٹویٹر پر بھی شیئر کیا ہے یوٹیوب پہ آنے سے پہلے. ساری کہانیاں پکڑی گئیں, سب کچھ بے نقاب ہو گیا, سارے چہروں پہ جو نقاب تھا وہ اتر گیا ہے. آپ کو وہ سنواتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو غصہ دکھانا چاہتا ہوں بیرسٹر گوہر کا. کبھی آپ نے بیرسٹر گوہر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں, پہلے یہ ذرا سنیں. کو بتائیے آپ انہوں نے کیا کہا, یہ وضاحت جب دی, وضاحت آپ نے دی تو انہوں نے کیا کہا, کیا ہوا سلمان اکرم بھائی صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی, وضاحت دی سوال تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا, کیا یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت خان میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے, اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا, اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا, لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کسی سوال کا جواب نہیں دیا, نہ ڈرون حملے کے حوالے سے بتایا جو کہ آگے سوال ہے, میں آپ کو کیا سناؤں وقت ضائع کرنے کے لیے. اور اتنا غصہ بیرسٹر گوہر کو, سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کا یہ غصہ ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جی کوئی منظور نظر ہے, انہوں نے کیوں کہا جی ایسے ہے, لوگ کیوں ملے تھے. اور جب صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے جب وضاحت دی تو آگے سے غصہ آ گیا کہ میں کیوں وضاحت دوں, میں ہوں چیئرمین, میرے ٹکٹ سے جاتا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال ایکچولی ہے کیا, اور سلمان اکرم راجہ اتنے غصے میں تھے کیوں. میرے پاکستانیوں یہ انکشاف سنیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب میں کہتا ہوں کسی پہ اعتبار نہ کرو تو پھر کسی پہ اعتبار نہ کرو. یہ ذرا سنیں. طریقے سے قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اپنی اپنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ, یہ طریقہ نہیں ہے ایک وفاقی. جس طریقے سے قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اپنی اپنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ, یہ طریقہ نہیں ہے ایک وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو. ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے حقوق دیے جائیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو, ملکی کمپنیوں کا کیا اس میں رول ہوگا, صوبے کو کیا ملے گا, اس میں جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا, کیا کابینہ کا کوئی رول ہوگا, اسمبلی کا کوئی رول ہوگا. تو جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ سراسر وفاق کی جو روح ہے اس کے منافی ہے. سر, یہ میری اطلاع کے مطابق یہ قانون کا مسودہ آپ کی لیگل کمیٹی کو بھی بھیجا گیا ہے, اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ بزد نظر آ رہی ہے اس کو اپروو کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, لیگل کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا, یہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا ہے, اور صوبائی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اتنے دنوں میں پاس کراؤ. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ کیا عمل ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے جو بیچارہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے اس حکم پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں. یعنی خیبر پختونخوا حکومت بشمول باقی ساری حکومتیں بھی, پنجاب میں تو ویسے بھی 1 پیج حکومت ہے, سندھ میں بھی 1 پیج حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ہے, گلگت میں تھوڑا سا شور پڑا ہوا ہے. تمام صوبوں کو مسودہ بنا کے بھیجا گیا مور اور لیس سملر. پنجاب میں تو شاید کوئی اتنا منرلز کا ایشو بھی نہیں ہوگا, سندھ کا, بلوچستان کا خاص طور پہ وہاں پہ تو اپنی حکومت ہوتی ہے, اور خیبر پختونخوا مین کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کو یہ مسودہ بنا کے بھیجا گیا عسکری اداروں کی طرف سے, انہوں نے جہاں سے بھی بنوایا. یہ منوان چھاپ چکے, اپنی کابینہ سے اپروو کروا چکے, پالش ایسے رگڑے لگاؤ. اس سے زیادہ فی الحال میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ جذبات میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. کتنے دنوں سے ہم لگے ہوئے ہیں اور آگے سے کبھی کیا بات, یہ بل میں ایسے ہے, یہ بل میں یوں ہے, یہ بل بڑا اچھا ہے, 2017 میں ایسے آیا تھا, ویسے آیا تھا. کوئی شرم کوئی حیا نہیں کسی کو. اینی وے, آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے بتا دیا ہے کہ یہ بل گلے میں ٹھونسا گیا ہے, انہی کی طرف سے جنہوں نے 70-78 سال سے ہمارے گلے میں ڈانگ دی ہوئی ہے, انہوں نے ٹھونسا ہے یہ بل, اور یہ اس کو اون کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں بعد میں کہیں گے جی ہم کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے. اب تو بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ یہ جرنیلوں کی ضرورت ہے, ہم بات کر رہے تھے, اب تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے بول دیا. اب میری پریڈکشن بھی سن لیں. اور اس حوالے سے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان سے جو زبردستی کی ملاقاتیں کروائی گئی ہیں, ان میں سے کسی صاحب نے عمران خان کو سلمان اکرم راجہ کی بڑی شکایتیں لگائی ہیں کہ نہ وہ آپ کے کیس صحیح دیکھ رہا ہے, نہ کوئی اور معاملہ دیکھ رہا ہے, تو ہمارے والے کر دیں کیس, اور اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. میری پریڈکشن یاد رکھیے گا کہ خاص طور پہ اس انکشاف کے بعد اور جو سٹینڈ سلمان اکرم راجہ نے لیا ہے, ان کو پارٹی سے نکالنے کے لیے مائنس عمران خان گروپ یا مذاکراتی لیٹو گروپ جو ہے وہ پورا زور لگائیں گے. یہ میں آج آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. ایسی ایسی کہانیاں سنائی جائیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. حقیقی آزادی گئی تیل لینے, پالش, ادھر سے آرڈر آیا, ادھر پالش. شہباز شریف کا بڑا زبردست مقابلہ, ٹکر کا مقابلہ ہو رہا ہے شہباز شریف کے ساتھ. مریم اور شہباز شریف کو بڑا تگڑا مقابلہ اب ملنا شروع ہو گیا کہ پالش زیادہ اچھی کون کرے گا. لوگوں نے جانے دی ہیں اس موومنٹ کے لیے, ایسے رائے گاہ نہیں جانے دی جا سکتی. میں آپ کو ایک بنیادی نقطہ بتا دیتا ہوں, یہ آپ سمجھ جائیں گے تو باقی ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. کمپنی بنیادی طور پہ پیور ایول ہے.
جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہ پیور ایول ہے تو پھر یہ کوئی بھی کام آپ کو کہیں گے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے. ان کی ذات کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, ان کے ادارے کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, پاکستان کے لیے کبھی اچھائی نہیں کریں گے. سو یو ہیو ٹو فرسٹ میک یور مائنڈ دیٹ دے آر پیور ایول. یہ زمین پر چلتے پھرتے شیاطین ہیں, یہ اس کے چیلے ہیں. یہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں بات. پھر جب یہ کوئی کام انیشیٹ کرتے ہیں یا یہ کوئی کام کہتے ہیں, ہمیشہ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں کہ یہ ایول ہے. اب ہم تو یہیں سے نتیجے پر پہنچ گئے تھے, میں نے تو اس پر ٹویٹ بھی کر دیا تھا. یہ ISPR کی یہ پریس ریلیز ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ امریکی وفد سے ملنے کے بعد ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے. اس پریس ریلیز کو بڑا اچھا کیا ہے کہ اس نے ہائی لائٹ بھی کر دیا, تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑے یہ ڈارک ورژن میں ہے, جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہائی لیول ڈیلیگیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے فرام یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ بائی مسٹر ایرک مائر. آپ کو میں بتا رہا ہوں کئی دنوں سے کہ اس نے آنا تھا, وہ آیا, وہ پاکستان میں. سینئر بیورو آفیشل فار دا بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کالڈ آن جنرل آصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ جنرل ہیڈ کوارٹرز ٹوڈے. میٹنگ کیم ان دا بیک ڈراپ آف پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم. منرل انویسٹمنٹ فورم کے بیک ڈراپ پہ یہ میٹنگ ہوئی ہے. Appreciating the first of its kind forum, the delegation expressed confidence in Pakistan's policy to develop vast untapped mineral wealth through mutually beneficial partnerships. Commenting on the US administration's priorities where collaboration in mineral development with Pakistan is a core area of mutual interest. پہلے core area of mutual interest صرف دہشت گردی تھی, اب کہہ رہے ہیں core area of mutual interest ہو گیا ہے معدنیات نکالنا امریکہ کے ساتھ مل کے. Mr. Meyer also expressed interest in Pakistan's steadily improving investment landscape. So اب امریکہ کو معدنیات آفر کر دی گئی ہیں, یہ بل گلے میں ٹھونس دیا گیا ہے کہ اسے پاس کرو. باقاعدہ ڈیٹ بتا دی گئی کہ مبینہ طور پہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں سلمان اخمرانی صاحب کی اس تاریخ تک یہ پاس کرنا ہے. اب سمجھ آئی بات کہ چوری چھپے کیوں کابینہ سے یہ پاس کروایا گیا. اندر نیت جس کی جو مرضی ہے, ٹھیک ہے, ایک حقیقی آزادی کی آپ جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے کمپنی کی غلامی کرنی ہے, اگر جونیئر پارٹنر بن کے آپ نے وقت گزارنا ہے, تو پھر یہ کیوں اتنی مارا ماری کروائی. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں, ابھی تک لوگ چھپے بیٹھے ہیں, لوگ اپنوں سے نہیں مل سکتے, لوگ اپنے ID کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے بیٹھے ہیں جو اپنے ملک نہیں جا سکتے, لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں. یہ کس لیے سارا کچھ ہوا؟ 3 سال کا ظلم جبر بھول گئے, ضلع شاہ کو بھول گئے, ارشد شریف کو بھول گئے, عمران خان کا گولیوں سے چھلنی جسم بھول گئے. ابھی تک وہ منظر آنکھوں سے نہیں ہٹتا. 26 نومبر کی قتل و غارت بھول گئے. میں پھر دہراتا ہوں, ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں, کمپنی از پیور اینڈ اٹر ایول. یہ بات جب ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے گی, آپ کے کوڑ مغزوں میں بیٹھ جائے گی, تو پھر اس کے بعد آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں ویسے نہیں کہتا سانپ اور بچھو پہ بھروسہ کر لینا, ان پہ بھروسہ نہ کرنا. یہ آپ کو اتنا کھجل کریں گے, یہ PTI کو مزید تم پروگرام کریں گے. ان کو آپ انڈورسمنٹ لینے دیں ذرا مغرب سے, آپ ان کو معدنیات کا سودا کرنے دیں. یہ ایسے تنیں گے ہر نظریاتی بندے کو, کیا نظریہ لوگوں کا یہ کہیں گے اب ہم نے نکال دیا, آپ صرف ہمارے غلام رہیں گے اس ملک میں, باقیوں کو ہم تن کے رکھیں گے, ٹھوک کے رکھیں گے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اور اس معدنیات کے بل کی میرے جیسے لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں نا, آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک وینٹیلیٹر ہے. اس کے بدلے چلو کچھ آپ فسطائیت ختم کروا لیتے, کچھ فوج کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر لیتے, عمران خان کی ملاقاتیں کھلوا لیتے, عمران خان کی رہائی کے معاملات کروا لیتے, تو پھر بھی سمجھ آتی تھی بھائی. کابینہ سے ایسی بل آیا اور یوں پاس. مجھے 100% یقین ہے کہ کابینہ میں شاید 1% بندے نے بھی یہ بل پڑھا نہیں ہوگا 139 پیجز کا. بہت ہی تکلیف دہ, بہت ہی تکلیف دہ یہ صورتحال ہے. لوگوں نے جانے دے دی اس موومنٹ کے لیے, اور یہاں پہ پالش 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 کا مقابلہ ہے. مریم سے زیادہ کون کر سکتا ہے, شہباز سے بہتر کون کر سکتا ہے, پالش. یہ افسوس, جیسے ہم نے بتایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو نظریاتی رہ گئے ہیں, جو صحافت بھی کر رہے ہیں, وہ گنے چنے, آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. لیکن یہ جو نظریاتی اب رہ گئے ہیں نا, یہ بدلنے والے انشاءاللہ نہیں ہیں. ان کو خاموش کروایا جا سکتا ہے, ان کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور پالش کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے, قاتلوں کے جوتے پالش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, کوئی حیا محسوس ہونی چاہیے. اور میں آپ صاحب سے یہ کہوں گا, پلیز ایک ریکویسٹ ہے میری, مجھے نہیں پتا کہ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں لوگ, شیئر کرنا چاہتے ہیں, لائک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ویڈیو, لیکن فائر وال میں ڈلا ہوا ہے میرا چینل, اور بہت زیادہ روکا جا رہا ہے ویڈیو کو پھیلنے سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کمپنی کے ساتھ خلاف جاتی ہے. ایک کام آپ کر سکتے ہیں کم از کم وہ, کہ اگر ویڈیو دیکھنی شروع کر دیں, خدا را اچھی نہ بھی لگے تو پوری دیکھ لیں, اس کے بعد بے شک چینل بلاک کر دیں اور دوبارہ نہ آئیں. ایک بار جب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو اگر آپ آدھی دیکھ کے چھوڑ دیں, کوارٹر دیکھ کے چھوڑ دینا, اس سے چینل کو بہت نقصان پہنچتا ہے. جو بھی بندہ ویڈیو شروع کرتا ہے نا میری, میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, وہ پلیز اینڈ تک دیکھ لیا کریں. اور اگر نہیں پسند آتی نا, تو اس کے بعد دوبارہ کبھی کوئی ویڈیو نہ دیکھیں. آپ سے کوئی گلا نہیں ہے, یار بندی کی چوائس ہے, لیکن جب ویڈیو لگا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا ادھوری, اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور میں جب اپنے وہ سٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ 50 to 60% بہت سارے لوگ دیکھ کے چھوڑ جاتے ہیں ویڈیو. جب شروع کر دیا تو پلیز پوری دیکھ لیں. بس اتنی سی آپ سے ریکویسٹ ہے,
ایک دفعہ وقت ضائع ہوگا. اگر میں نے غلط بات کی ہے, آپ کو نہیں پسند آ رہی, چینل نہیں پسند آ رہا, اٹس ناٹ ورتھ اٹ, چھوڑ دیں, انسبسکرائب بھی کر دیں, دوبارہ نہ دیکھیں ویڈیو, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک بار جب لگا لی تو پلیز پوری دیکھیں. ہم نے فائر وال کو شکست دینی ہے. میرے جیسے چند ہی لوگ ہیں جو مغز پھرے رہ گئے ہیں, جو ان کو ٹکر دے رہے ہیں, ورنہ ادھر پاکستان میں ستے خیرہ ہیں. پالش گروپ